آپ کے دوست کی بات ہے، آپ کا دوست کس قسم کا ہے، آپ کا یار کس قسم کا ہے، آپ کس کمپنی میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک آدمی جو ہوتا ہے کئی مرتبہ اپنے خلیل، اپنے یار کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے بڑے بڑے دیندار اور تدین اور دین سے محبت کرنے والے لوگوں کو گندی کمپنی کے اندر بیٹھ کے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نظریات کو بدلتے دیکھا، پلٹتے دیکھا، کئیوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا، کئیوں کو زندیق ہوتے ہوئے دیکھا، کئیوں کو سیکولر ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ صحبت کا فتنہ، یہ یاری کا فتنہ، یہ دوستی کا فتنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی اطاعت کے راستے میں حائل فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ ہے جو مسجد میں آ کے نماز کو ادا کرتا ہے، مسجد میں نماز کو ادا کرنے والا وہ شخص جو باجماعت نمازی بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اگر وہ کسی شرابی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس بات کے کئی امکانات موجود ہیں، اگر وہ شراب نہیں بھی پیے گا تو اس کے دل میں شراب کی نفرت کم ہو جائے گی۔ اگر وہ کسی زانی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر وہ زنا نہیں بھی کرے گا، اس کے دل میں زانی کے بارے میں نفرت کم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کلام حمید کے اندر بڑے ہی بلیغ انداز میں فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور یہ بات کہے گا، کاش میں نے حضرت رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، وہ یہ بات ایسے عالم میں کہے گا، لقد اضلنی، یعنی ذکر کہ اس نے مجھے، میرے یار نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔